بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، مولانا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم اس کا آخری حصہ پڑھیں گے۔ آئیے میرے ساتھ اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں، الفاظ معنی دیکھتے ہیں اور اس کی تفہیم کرتے ہیں۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ عربوں میں اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا تھا تو یا تو اس کا قصاص لیا جاتا تھا یعنی بدلہ لیا جاتا تھا، اور خون کے بدلے خون مانگا جاتا تھا۔ اس شخص کی جگہ ایک شخص ان کے حوالے کیا جاتا تھا اور اس کا خون بہایا یا اس کو قتل کیا جاتا تھا۔ مگر یہاں پر ایک اور رواج بھی عام تھا کہ جب کسی شخص کو معاف کر دیا جاتا تو وہ 100 اونٹ خون بہا کے بدلے یعنی خون کا انتقام معاف کر دینے کی وجہ سے دیا کرتا تھا۔ سراقہ بن جاشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا، عین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو رہے تھے۔ اس نے آپ کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا۔ لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی گھوڑے کے پاؤں زمین تک دھنس گئے، گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال دیکھی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور ہی آثار ہیں۔ سراقہ بن جاشم نے جب سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے لانے والے کو انعام دیا جا رہا ہے تو اس نے آپ کو دیکھ لیا۔ وہ جب آپ کے تعاقب میں نکلا تو اس نے آپ کو دیکھ لیا۔ جیسے ہی اس نے آپ کو دیکھا، اپنا گھوڑا آپ کے پیچھے دوڑا کر آپ کے قریب آ گیا، مگر ایسا ہوا کہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ اس کے اندر سے کوئی آواز آئی تھی اس کی ضمیر کی کہ یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے، کیونکہ جس جگہ پر اس کا گھوڑے نے ٹھوکر کھائی تھی وہ جگہ ایسی نہیں تھی کہ ایک سدھایا ہوا گھوڑا جو کہ باقاعدہ باغ دوڑ میں حصہ لیتا رہا ہو، جنگ میں حصہ لیتا رہا ہو، وہ اچانک یوں گر پڑے۔ چنانچہ اس نے اپنے ترکش سے فال کے تیر نکالے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ تیر نکالے جاتے تھے اپنے ترکش سے بغیر دیکھے، پکڑ کر ان کو دیکھا جاتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں کتنے تیر آئے ہیں، اور خود سے ہی انہوں نے کوئی تعداد مقرر کر رکھی ہوتی تھی کہ جتنے تیر میرے ہاتھ میں آئیں گے تاک یا جفت تو اس سے میں کوئی معاملہ دیکھوں گا۔ چنانچہ جو اس نے سوچ رکھا تھا اس کے مطابق تیروں کی تعداد اس کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ چنانچہ جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا اس کے مطابق اس کا جواب یہ تھا کہ محمد پر حملہ نہیں کرنا یا محمد کو گرفتار نہیں کرنا۔ چنانچہ اس نے دوبارہ کوشش کی، دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور دوبارہ آپ کی طرف بڑھنا چاہا، مگر اس بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ وہ بے حد حیران اور پریشان تھا، مگر سوچ رہا تھا کہ اگر 100 اونٹ مجھے مل جائیں، 100 اونٹوں کا معاوضہ مجھے مل جائے تو میری تو دنیا سنور جائے گی۔ چنانچہ وہ دوبارہ گھوڑے سے اترا، پھر فال دیکھی، اب بھی اس کو وہی جواب ملا، لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی۔ مقرر کا مطلب ہے بار بار۔ اس نے بار بار کوشش کی، بار بار گھوڑے پہ سوار ہوا،
بار بار آپ کا تعاقب کرنا چاہا، بار بار اس نے فال دیکھی، ہر دفعہ اس کو کوئی غیبی طاقت نہیں کا جواب دیا کرتی۔ چنانچہ وہ سوچنے لگا کہ یہ معاملہ کوئی عام بات نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کو میں نے نہیں پکڑنا، ان کا پیچھا اور تعاقب نہیں کرنا، اور یہ انعام مجھے نہیں مل سکتا۔ حضرت کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا، چنانچہ وہ شرمندہ ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر شرمندگی سے، احساس ندامت سے کہنے لگا کہ میں نے آپ کو پکڑنے کی، آپ کو گرفتار کرنے کی اور لالچ کی تمنا میں آپ کا پیچھا کرنے کی غلطی کی ہے، کیونکہ قریش نے یہ اشتہار دیا تھا کہ وہ 100 اونٹ کا انعام دے گا، چنانچہ آپ مجھے معاف کر دیں، اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے صحابہ کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے لوگ کبھی بھی امن کی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور ساتھی اس کو کبھی نہ کبھی اس چیز کی سزا ضرور دیں گے، اور کیونکہ وہ آپ کے سامنے آ چکا تھا، اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تھا، چنانچہ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے معافی مانگ لینی چاہیے۔ چنانچہ وہ جب معافی مانگنے آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازلی عفو و درگزر کے معاملے کے ذریعے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے زبانی معاف نہیں کریں گے، میرے پاس کوئی ثبوت ہو کہ آپ نے واقعی مجھے معاف کر دیا ہے۔ چنانچہ عامر بن فہیرہ نے آپ کو چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا کہ ہم نے اس کو معاف کیا ہے۔ اس زمانے میں کیونکہ کاغذ وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو کپڑا، چمڑا، پتھر، درختوں کی چھال وغیرہ پر کچھ بھی لکھا جاتا تھا اور اس کو محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہاں بھی یہی ہوا۔ سراقہ بن جاشم بعد میں صحابہ کی صف میں شمار ہوئے۔ آپ نے کیسر و کسرا کی سلطنتیں جب فتح ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور بشارت کے مطابق آپ کو ان میں سے حاصل ہونے والے سونے کے زیورات میں سے ایک کنگن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنایا تھا۔ آپ کے سامنے بہت بڑا لشکر کھڑا تھا۔ فتح کے بعد آپ نے پکارا کہ سراقہ بن جاشم کہاں ہیں؟ چنانچہ آپ اس وقت ان کے سامنے جاتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر و کسرا کی سلطنت میں سے حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے سونے کے کنگن آپ کو پہناتے ہیں۔ حسن اتفاق یہ کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی خدمت میں چند بیش قیمت کپڑے پیش کیے جو اس بے سر و سامانی میں غنیمت تھے۔ بیش قیمت کا مطلب ہے بہت اونچی قیمت والے، بہت مہنگے کپڑے۔ بے سر و سامانی یعنی جب کوئی بھی چیز کسی کی مدد کے لیے ناکافی ہوتی ہے تو اس کو بے سر و سامانی کہتے ہیں، یا جب مسافر سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس چھت نہیں ہوتی، ان کے پاس سامان نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں انہوں نے کچھ کپڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے، اور یہ غنیمت تھے، یعنی ایک نعمت سے کم نہیں تھے۔ تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہمتن چشم انتظار تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر پہلے پہنچ چکی تھی۔ بہت سے صحابہ اکرام مدینے پہنچ چکے تھے اور امن کی زندگی گزار رہے تھے، اور ان کے گھر بار مدینے میں بن چکے تھے۔ ایسے وقت میں مدینہ کے لوگ جو پہلے ہی مہمان نواز مشہور تھے،
آپ کے لیے انتظار کیا کرتے تھے کہ کب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ چنانچہ پورا شہر مدینہ، جس کا پہلا نام یثرب تھا، آپ کا انتظار کیا کرتا تھا۔ شہر سے باہر نکل کر ارد گرد کی آبادیوں کے قریب پہنچ کر آپ کے لیے انتظار میں کھڑے رہتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کے انتظار میں کھڑی رہتی تھیں۔ بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، صحابہ اکرام آپ کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کب وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں۔ تڑکے کا مطلب ہے جب صبح سورج نکلتا ہے، اس وقت شہر سے باہر جمع ہو جاتے تھے، اور جب سورج 12 بجے کے قریب، 1 بجے کے قریب دوپہر ہو جاتی تھی، اس وقت تک آپ کا انتظار کرتے تھے۔ صحرا کی طرف دیکھتے رہتے تھے حسرت کے ساتھ کہ کب آپ ان کے ہاں تشریف لاتے ہیں، پھر مایوس ہو کر چلے جاتے تھے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا اور قرائن، یعنی اس نے اندازہ کیا کہ پہچان کر پکارا کہ اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ اس نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ 2 مسافر تشریف لا رہے ہیں، چنانچہ وہ سمجھ گیا کہ یہ ہو نہ ہو ان کے پیغمبر، ان کے مہمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تمام لوگوں نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی، خوشی سے پکارنے لگے۔ انصار ہتھیار سج سج کر بے تابانہ گھروں سے نکل آئے۔ مدینے کے وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا تھا، انہوں نے خوشی سے اپنے جسم پر ہتھیار سجائے اور سجا کر تیار ہو کر بےتابی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے۔